فرمایا تھا کہ یہ جو 5 نمازیں، امام سے پوچھا کہ مولا یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ امام نے فرمایا اس کا عرفان سمجھو۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا فجر جو ہے یہ صرف نماز کا نام نہیں، اس میں ایک راز ہے۔ فرمایا مولا وہ کیا؟ فرمایا والفجر ھذا الحسین، یہ جو فجر ہے اس سے مراد حسین ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا والفجر، مجھے حسین کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے حسین کی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شب عاشور کی قسم، عاشور کے دن کی قسم۔ معصوم فرماتے فجر سے مراد ہے حسین۔ مولا یہ ظہر کیا ہے؟ فرمایا ظہر سے مراد ہے محمد۔ مولا عصر، فرمایا عصر سے مراد ہے ہمارا دادا علی۔ اب پتہ چلا کہ یہ دونوں اکٹھی کیوں ہیں۔ محمد کے بعد جو بلا فاصل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے بعد فاصلے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ عصر سے مراد علی ہے۔ یہ صورت میرے سامنے ہوتی تو پھر اسی صورت میں بولا جاتا والعصر، مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ الی الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اس پہ، وعاملوا الصالحات، پھر انہوں نے عمل صالح کیا۔ معصوم سے پوچھا کہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جنہوں نے علی کو مانا پھر علی کی ولایت پر ایمان لے کے آئے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق سے مراد علی ہے، صبر سے مراد حسین ہے۔ جنہوں نے نہ پھر زندگی میں علی کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا۔ معصوم فرماتے مغرب سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ فضائل پڑھو، فضائل، مغرب سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ اب میں بڑا قیمتی جملہ دینے لگا اور میں بڑی جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، جملے پہ جملے اس لیے دے رہا ہوں کہ وقت میں دامن وسعت نہیں ہے۔ مغرب سے مراد ہے سیدہ، یہی تو وجہ ہے کہ مغرب میں کسر نہیں ہے۔ کوئی بھی نمازی مغرب کے پورے وقت کو پا ہی نہیں سکتا۔ مولا فرماتے مغرب کا وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے جیسے تیز گھوڑا سوار گزرتا۔ کوئی بھی بندہ مغرب کی بڑے سے بڑا نماز بھی مغرب کے پورے وقت میں اپنی 3 رکعتوں کو مکمل نہیں کر سکتا۔ مغرب سے مراد ہے سیدہ، کوئی بھی سیدہ کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ مغرب کا وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغرب کا وقت کیا ہے؟ مغرب کا شمار نہ دن میں، میں واؤ کی تفسیر کر رہا ہوں، محمد وعلی محمد۔ مغرب کا شمار نہ دن میں نہ رات میں۔ پھر اور آسان کہتا ہوں، مغرب کا ایک ہاتھ ہوتا ہے دن پہ، ایک ہوتا ہے رات پہ۔ درمیان سے مغرب نکل جائے، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے۔ زہرا کا ایک ہاتھ ہے نبوت پہ، ایک ہے امامت پہ۔ درمیان سے سیدہ نکل جائے، نبوت امامت ہو جائے۔ یہ جو محمد و آل محمد کے درمیان واو ہے، اس واو سے مراد زہرا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو اطاعت کرو ایسی جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک عظیم عالم دین تھے، نام ان کا مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی، بڑا مشہور نام، خلافت و ملوکیت میں اور تفسیر قرآن میں بڑا حصہ، بہت سی سچائیاں انہوں نے رکھی ہیں۔ ان پہ بھی الزام لگ گیا تھا آخری وقت میں، کیونکہ یہ سارے مانتے ہیں کہ جو حق کہہ دیتا ہے وہ شیعہ ہی ہوتا ہے۔ جو بھی حق کہہ دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں شیعہ ہوتا ہے۔ مولانا مودودی کو ایک سکول میں ایک جلسہ تقسیم انعامات میں بلایا گیا تھا۔ مولانا مودودی وہاں گئے تو مولانا مودودی کے آنے سے پہلے اساتذہ نے اپنے بچوں کو تیاری کروا دی کہ
کہ بہت بڑی شخصیت ہمارے اسکول میں آ رہی ہے، تقسیم انعامات میں جب وہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم ڈائس پہ آ کے کہیں گے کوئی بچہ ہے جو قبلہ سے سوال پوچھنا چاہے؟ تو پھر کچھ بچے علیحدہ کیے کہ تم نے یہ سوال پوچھنا ہے، سوال بھی بچوں کو یاد کروائے گا، یہ مذہبی سوال ہیں، یہ ذرا پوچھو گے قبلہ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسکول میں دینی تعلیم اور بچوں کا دینی رجحان بہت اچھا ہے۔ بچوں کو سوال یاد کروا دیے گئے، وہ بچے علیحدہ کر دیے گئے، ان بچوں کو بچوں کے درمیان بٹھا دیا گیا، بالکل جلسہ شروع ہوا، مولانا مودودی کرسی صدارت پہ آئے، مائک مولانا مودودی کے سامنے آیا، ڈائس پہ کھڑے ہوئے ٹیچر نے کہا کوئی بچہ ہے جو قبلہ سے سوال پوچھنا چاہے؟ تو اب جن کو تیاری کروائی تھی، جن کی ریہرسل مکمل تھی، اب ان بچوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ انہی بچوں میں ایک بچہ تھا جس کو سوال یاد نہیں کروایا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ٹیچر نے دیکھے کہ جن کو یاد کروائے تھے وہ تو تھوڑے تھے، یہ ایک ہاتھ ایکسٹرا کیسے ہوتا؟ اب وہ باقی بچے جو ہیں وہ ڈر ڈر کے کہ ہم نے نہ ہی کھڑا کریں، ہاتھ تھوڑا نیچے، وہ جس کو یاد نہیں کروا اس کا سب سے اونچا تھا۔ مولانا مودودی کی نظر سیدھی اس بچے میں پڑی، مولانا مودودی نے ٹیچر سے کہا باقی سے نہیں، اس بچے کو بولا۔ ٹیچر خاموش ہو گئے کہ اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب یہ بچہ کیا پوچھ رہے۔ اب پریشان ہو گئے ٹیچر۔ بچہ چلتا چلتا بڑی اعتماد کے ساتھ چلتا چلتا مولانا مودودی کے پاس آیا، استاد نے مائک بچے کو دیا، بچے نے مائک ہاتھ میں لیا، مولانا مودودی سے کہا قبلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت شاہ جی کیا کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، مولانا مودودی مسکرائے۔ استاد نے جلدی سے بچے کے ہاتھ سے مائک لیا، بازو پکڑا، چلو بیٹا اپنی سیٹ پہ، یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ چلو۔ بچہ جانے لگا تو بچے نے پیچھے مڑ کے مولانا مودودی طرف دیکھا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مولانا مودودی اس بچے کے چہرے پہ اعتماد دیکھ رہے ہیں۔ انہیں استاد کہا نہیں چھوڑو میرے پاس آنے دو۔ بچہ پاس ہے، مولانا مودودی نے ساتھ لگایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ بچہ دیکھا تھا مولانا میں تو جانتا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ قبلہ مودودی صاحب نے کہا تو بتا اللہ کیا کر رہا ہے۔ بچے نے انتہائی اعتماد کے ساتھ مولانا مودودی کی طرف دیکھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس وقت آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ اس وقت آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ مولانا مودودی نے بچے کا ماتھا چوم کے کہا تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے؟ فرمایا قوم کا سید ہوں، مذہب کا شیعہ۔ ہماری مجلسیں ہمیں بتا دیتی ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ مولا حسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے ترسیل فیض، ہم ہیں تحصیل فیض۔ وہ فیض دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ وہ آتا نہیں ہے، ہمیں بلاتا نہیں ہے، اس نے درمیان میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ ان کے ہیں دو روپ، ادھر سے دیکھو تو اپنے جیسے لگتے ہیں، کیونکہ یہ درمیان سے ہٹ جائیں فیض کا سلسلہ رک جائے فیض، کائنات کی ہر چیز مردہ ہو جائے، کسی چیز میں زندگی نہ رہے، ہر چیز وہیں پہ وہیں ختم ہو جائے اگر یہ ہٹ جائے۔ اس وجہ سے تو اس نے انہیں ہٹنے نہیں دیا، ان میں سے کسی نہ کسی کو رکھا ضرور ہے۔ خدا کہتا اگر یہ نہ ہوتے انی میں خلقت السماء مبنیہ والارض مدنیہ ولا الشمس مضیہ ولا فلکا یدورا ولا بحرا یجری، اگر یہ نہ ہوتے، نہ یہ زمین کا کلین ہوتا، نہ یہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ یہ سورج کا چراغ ہوتا، نہ یہ چاند کی صورت میں روشنی ہوتی،
نہ یہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ یہ ہواؤں میں شور ہوتا، یہ سب کچھ ہے تو ان کی وجہ سے۔ ابھی یہاں پہ کوئی دربار میں آئے اور باہر سے کھڑا ہو کے پوچھے بھئی یہ رش کس چیز کا ہے، کوئی باہر سے کہے گا کہ مجلس ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ مجلس کی وجہ سے۔ یہ ساؤنڈ کیوں چل رہا ہے؟ مجلس کی وجہ سے۔ یہ ذاکر کیوں پڑھ رہا ہے؟ مجلس کی وجہ سے۔ یہ لائٹیں کیوں جل رہی ہیں؟ مجلس کی وجہ سے۔ کل کو اس وقت وہ یہاں پہ آئے، نہ لائٹیں، نہ شامیانہ، نہ کلین، نہ مجمع، وہ پوچھے گا وہ کل والی رونق کہاں گئی؟ تو وہ کہیں گے وہ رونق مجلس کی تھی۔ مجلس ختم، رونق ختم، مجلس ختم ہو گئی، شامیانہ اتار لیا گیا، کلین اٹھا لیے گئے، مومنین گھروں کو چلے گئے، لائٹیں بجھا دی گئیں۔ میرے مالک تو نے کہا ہے کہ میں نے سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے، تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آسمان گرا کیوں نہیں دیتا، زمین لپیٹ کیوں نہیں دیتا، سورج بجھا کیوں نہیں دیتا، چاند کو واپس کیوں نہیں لے جاتا، ہواؤں کو روک کیوں نہیں دیتا؟ خدا نے کہا جاہل نہ بن، یہ تھے نہیں، یہ ہیں۔ کوئی ابھی بھی زمانے میں ایسا ہے جو پرکار مشیت کو چلا رہا ہے۔ ترسیل فیض رکا نہیں، فیض زندہ ہے تو قائم کی وجہ سے۔ جن کا درود رک گیا ہے ان کا صحیح رکا ہے، اس لیے کہ ان کا فیض رک گیا ہے۔ ہمارا درود جاری ہے کہ اس لیے کہ فیض جاری ہے۔ وہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، ہم دونوں تو آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور بندہ ضدیں ہیں، اور قانون فطرت ہے کہ ضدیں ایک نہیں ہوتی۔ سورج چاند ضد ہے، ایک ہوں گے؟ دن اور رات، مومن اور منافق، ملنگ اور مولوی، شیعہ اور خاموشی۔ یا یا سید اور کنجوسی، علی والا اور بزدلی، یہ ساری چیزیں ضد ہیں، ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی۔ آگ اور پانی، میں ایک دن پہلے بھی میں نے مجلس میں کہا تھا، میرا 13 سال کا تجربہ ہے، کبھی سننے والے پہ FIR نہیں ہوئی۔ یہ میرے تجربے سے آپ سیکھ لیں۔ میرے گھر میں 3-4 باکس بھرے ہوئے ہیں، میں ثابت کر دوں گا کہ وہ پڑھنے والے پہ ہوتے ہیں، سننے والے پہ نہیں۔ آگ اور پانی ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہمیں ایک کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سرد موسم ہے، گرم پانی چاہیے، گرمی ہونی ہے آگ سے۔ قانون کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نہیں ہوگا۔ ہم نے عقل کے ترازو پہ جا کے فطرت کے قانون کو توڑ دیا۔ ہم نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ۔ آگ اور پانی ایک اس لیے ہو گئے کہ درمیان میں برتن وسیلہ ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان تو میں کیا کر سکتا ہوں صاحب؟ اب تو میں بالکل سادہ مثالوں، گھریلو مثالوں پہ آ گیا۔ آگ اور پانی ایک ہو گئے، کیوں؟ درمیان میں برتن وسیلہ۔ آگ نے اپنا اثر برتن کو دیا، پانی کو نہیں دیا۔ ڈائریکٹ آگ پانی کو اثر دیتی، آگ بھی بجھ جاتی۔ آگ نے برتن کو اثر دیا۔ آگے برتن اتنا امین تھا، اس نے پانی کو جتنا چاہیے تھا اتنا پہنچایا۔ جہاں تک پانی کی برداشت تھی اس نے پانی کو دیتا رہا۔ درمیان میں برتن وسیلہ تھا، وسیلے نے دو مخالف متضاد چیزوں کو ایک کر دیا، اس لیے کہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا۔ صاحب اب ایسا بھی نہیں ہوگا نا کہ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں اور پھر کبھی میں دوبارہ پنڈی میں آؤں۔ 26 رجب انشاءاللہ میں نے ذیشان کاظمی صاحب کے پاس جمالی سیدہ مجلس کے لیے دھاما سیدہ
پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے جناب آپ نے دربار شاہ چاند چراغ مجلس میں کہا تھا کہ آگ اور پانی ضدیں ہیں اور ایک ہو سکتی ہیں، اگر درمیان میں برتن وسیلہ، تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ فیصل آباد سے آیا خطیب ہے، بات اچھی کرتا ہوگا، تو ہم نے تو آپ کی بات مان لی تھی۔ تو صبح بازار کھلا تو ہم بازار میں گئے تو ہم لے آئے تھے وہاں سے 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب، ہم نے اس میں پانی رکھا تھا، نیچے آگ جلائی تھی، تو صاحب نہ آگ بچی تھی، نہ پانی بچا تھا، نہ برتن بچا تھا، آپ نے 500 بھی ضائع کروا دی اور تینوں چیزیں بھی جل گئیں، تینوں چیزیں بھی جل گئیں، اس لیے کہ آپ کی بات کو ہم نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو عزت والے چہروں کے سامنے میں وہیں پہ وہیں کھڑا ہو کے یہ جملہ بھی کہہ دوں گا کہ جناب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا، پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا، تمہیں بھی جلا ہے، اچھا وسیلہ بناؤ۔ وسیلہ اچھا بناؤ، وسیلہ ایسا بناؤ جو تمہیں اللہ تک لے جائے۔ بسم اللہ۔ وسیلہ ایسا بناؤ جو تمہیں اللہ تک لے جائے، وسیلہ ایسا بناؤ جو اللہ کو تم تک لے آئے۔ بسم اللہ۔ ایسا وسیلہ ہر کس نہ بنانا جو خود وسیلے کا محتاج ہے۔ ہمیں جانا ہے اللہ کی عدالت میں، ہم یہاں دنیا میں ایک وقت گزار رہے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹنا ہے اسی کی جانب۔ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی ہمارے پاس ایسا ایک عمل نہیں ہے جو اس کے ہاں ہم تول سکیں۔ اب ہمیں چاہیے فیض کی امید۔ دنیا میں تم ان کے بغیر گزارا کر لو گے، آخرت میں کیا بنے گا؟ پھر سادہ مثال دوں گا تاکہ مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کو جلدی سمجھ آ سکے۔ تھانے میں کیس ہو جائے، بچے نے بائک تیز چلائی تھی، پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا، اس کے پاس بائک کے کاغذات نہیں تھے، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، چھوٹا سا جرم تھا، باپ بڑا شریف تھا، زندگی میں کبھی تھانے نہیں گیا تھا، باوجود سے آگے اطلاع ملی کہ تمہارے بیٹے کو کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اب وہ زندگی میں کبھی تھانے نہیں گیا، اب اسے چاہیے تھی تھانے میں جانے کے لیے کوئی ایسا باعزت فرد جو وہاں جائے اور اس کے بیٹے کو لے آئے۔ اب اس نے اگر اپنے بیٹے کو حوالات سے واپس لانے کے لیے سفارش کے لیے کسی اشتہاری کا انتخاب کر لیا، 2020 ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، ہم پنجرے میں بند بیٹھ کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم نے اشارے دے کے آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے۔ وہ کسی اشتہاری کو لے کے چلا گیا، پولیس کے پہلے ہی بلیک بورڈ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ تو اب کیا کریں گے جی کہ اس کے کہنے پہ بچے کو چھوڑ دیں گے؟ وہ جو پکڑا گیا تھا وہ تو تھا ہی، جس کو لے کے گیا، جو لے کے گیا، تینوں پکڑے گئے نا۔ ایک چھوٹی سی غلط سفارش کی وجہ سے تینوں پکڑے گئے، تو اللہ نے تجھے یہاں بھیجے میں اتنی عقل دی ہے کہ تو نے اپنے تھانے میں اسے لے کے جانا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہو، غیرت کر، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہو۔ سفارش تو اچھی لے کے جا،